بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ رعد۔ رعد کے دو معنی ہیں، بادل جب گرجتا ہے اور چمکتا ہے اسے بھی رعد کہتے ہیں۔ بالکل پہلے پارے میں دوسرے رکوع میں منافقین کی مثال دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا او کصیب من السماء فیہ ظلمات والرعد، وہاں پر رعد سے مراد وہی تیز ترین بارش میں اندھیرے کے اندر جو بادل کی گرج اور چمک ہوتی ہے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کا نام جو سورۃ الرعد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر رعد سے مراد وہ فرشتہ ہے جو بادلوں کو ہانکتا ہے۔ مشرکین عرب فرشتوں کے بڑے معتقد تھے، ان کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، تمہاری کیا بات ہے، رعد فرشتہ جو ہے وہ بھی میری حمد کے ساتھ میری تسبیح اور پاکیاں بیان کرتا ہے۔ ایک رات کی کیا بات ہے، بل ملائکۃ من خیفتہ، سارے فرشتے اس کے ڈر کی وجہ سے اس کی تسبیحات بیان کرتے ہیں۔ سمجھا کہ جناب غلط؟ تو اس مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ الرعد ہے۔ اب مضامین جو پتہ ہے آپ کو چل رہے ہیں، مضمون چل رہا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ سورۃ یوسف میں ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں بیٹھ کے کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ امرا، اس نے حکم دیا ہے مجھے اور میرے خاندان کو کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ ابراہیم کے خاندان نے اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی۔ اب سورہ رعد میں وہی مسئلہ ہے، اسی کے اوپر دلائل ہیں، لیکن دعویٰ آخر میں ہے۔ اللہ فرماتے قل، میرے محبوب تو بھی بیان کر دے جس مسئلے کو جناب یوسف نے جیل میں بیان کیا تھا، مجھے بھی وہی مسئلہ دے کر بھیجا گیا ہے، مجھے بھی حکم دیا گیا۔ دیکھو فرمایا قل، میرے حبیب فرما دیجئے انما امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے کس بات کا؟ ان اعبد اللہ، کہ میں بھی عبادت کروں کس کی؟ اللہ کی۔ یہ ساری صورتوں کا ربط آپ سنتے چلے جائیں، اور فرمایا صرف میں خالص اسی کی عبادت نہ کروں بلکہ ولا اشرک بھی، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کروں۔ اور میری دعوت کیا ہے؟ میں کس کی طرف بلاتا ہوں؟ الیہ ادعو، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کیا ہوں؟ الیہ مآب، اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے، اس لیے میری دعوت بھی اسی کی طرف ہے۔ تو یہ دعویٰ صورت ہے، اس دعوے کے اوپر دلائل ذکر کیے گئے ہیں، اور تین دلائل کے بعد دو دلائل کے بعد دلائل کا ثمرہ ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیے پہلی دلیل اللہ نے آغاز میں بیان کر دی ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ کی عبادت ہم نے کیوں کرنی ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ بتاؤ، یہ جو اوپر والا جہان ہے، عالم الویات ہے، اس کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے آسمان کس نے بنایا؟ بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے بنایا۔ ثم استوى علی العرش وسخر الشمس، سورج اور چاند کو تمہارے کام میں کس نے لگایا؟ آگے اللہ نے عالم الویات کے بعد پھر زمین کو ذکر کر دیا، وهو الذی مد الارض، زمین کس نے بچھائی ہے؟ اللہ نے بچھائی ہے۔ وجعل فیہا رواسیا وانہارا، اس میں پہاڑ کس نے گاڑ دیے؟ نہریں کس نے چلا دی؟ ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، ہر قسم کے پھلوں سے جوڑے جوڑے کس نے بنائے؟ یغشی اللیل النہارا، رات آتی ہے دن کو ڈھانپ لیتی ہے، دن آتا ہے رات کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور میں وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب، باغات کس نے بنائے؟ انگوروں کے، کھجوروں کے، اور اسی طرح مختلف قسم کے جناب والا۔ فرمایا یسقا بماء واحد، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی قسم کا پانی لگتا ہے، لیکن پھل علیحدہ علیحدہ، بتاؤ کون پیدا کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے پہلی دلیل دی ہے، جس دلیل میں اللہ نے دو چیزیں بیان کی ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں اوپر والے جہان میں دیکھو گے ایک ایک چیز کو، نیچے والے جہان کی ایک ایک چیز دیکھو گے، اوپر والا جہان بھی نیچے والا جہان بھی، ہر چیز بتائے گی ہمارا بنانے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے. سمجھ آئے گی؟ ہمیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پھر اللہ آپ جانتے ہیں نا دو مسئلے چل رہے ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، دوسرا مسئلہ چل رہا ہے کہ ہر چیز کو جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. یہاں پر اللہ نے دوسری دلیل جو دی ہے دعوی توحید پر وہ یہی ہے. اللہ فرماتے اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ فرماتے اللہ ہی جانتا ہے ہر مؤنث جو کچھ اٹھاتی ہے، ہر مؤنث جو کچھ اٹھاتی ہے. انسان مؤنث کی شکل میں ہو، گائے مؤنث کی شکل میں ہو، اونٹنی مؤنث کی شکل میں ہو، بھینس مؤنث کی شکل میں ہو، حیوانات ہو، حشرات ہو، جتنے بھی مؤنث ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ بوجھ اٹھاتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، کس کیفیت میں ہے، اسے جاننے والا کون ہے؟ اللہ. فرمایا صرف اس کے اٹھانے کو نہیں جانتی، وما تغیض الارحام وما تزداد، رحم جیسے جیسے بڑھتا ہے جیسے جیسے گھٹتا ہے اس کی حقیقت کو بھی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ دلائل ذکر کیے ہیں اور یہ دوسری دلیل اپنے علم پر دی ہے، تیسری دلیل پھر اپنی قدرت پر دی ہے. اللہ فرماتے ہیں اوپر والا جہان بھی تم نے دیکھ لیا، نیچے والا جہان بھی دیکھ لیا، درمیان والے جہان کو کوئی اور بنانے والا ہے؟ نہیں. فرمایا وہو الذی، وہی اللہ ہے، یریکم البرق، جو دکھاتا ہے تم کو بجلی خوف پیدا کرنے کے لیے، وطمعا اور امید پیدا کرنے کے لیے، وینشئ السحاب الثقال، بھاری بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اوپر والا جہان، نیچے والا جہان، درمیان والا جہان، جو اس کائنات میں ذرہ ذرہ ہے ہر چیز بتائے گی کہ ہمیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب ہر چیز کا بنانے والا میں، ہر چیز کو جاننے والا میں، لہو دعوت الحق، تو پھر سچی پکار بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ میرے لیے. یہ ہے، یہ تین دلائل کا ثمرہ ہے، یہ نتیجہ ہے. اللہ نے یہ دلائل کیوں ذکر کیے ہیں؟ اس دعوے کے اوپر اللہ کہتے ہیں نتیجہ، جب تم نے مان لیا تینوں جہانوں میں ہر چیز بنانے والا اللہ ہے، ہر مؤنث کے رحم کے اندر کیا ہے، رحم بڑھتا کب ہے، گھٹتا کب ہے، حقیقت کیا ہے، اس کو جاننے والا اللہ ہے. تو پھر یہ بھی تسلیم کر لو لہو دعوت الحق، سچی پکار بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. پھر اللہ نے مثال دی ہے، ذرا دیکھو. اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دونہ، اللہ کے ماں سوا کسی کو بھی، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے مگر اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک کنواں ہو، اس کے کنارے پیاسا کھڑا ہو، کباسط کفیہ الی الماء، وہ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو پانی کی طرف کر کے کہے اور کہے لیبلغ فاہ، آ پانی میرے منہ میں آ جا، آ پانی میرے منہ میں آ جا. اللہ فرماتے ہیں وہ ساری زندگی کہہ کر تھک سکتا ہے، وما هو ببالغہ، پانی اس کے منہ تک پہنچ کر اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں میرے ماں سوا جس کو بھی پکارو گے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کنویں کے کنارے پیاسا کھڑا ہے اور پانی کو کہتا ہے کہ آ پانی آ جا. اللہ رب العزت نے یہ مثال دے دی ہے اور یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے کہ تم جس کو بھی پکارو گے کوئی بھی تمہاری پکار کو نہ پہنچ سکتا ہے اور نہ تمہارے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے. تمہاری اس پکار کو پہنچنے والا بھی اللہ ہے، مسئلے کو حل کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ تین دلائل کے بعد ثمرہ ذکر کیا. پھر اللہ رب العزت نے اور دلیل ذکر کی ہے، فرمایا یہ بتاؤ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوًّا وَكَرْهًا، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا جی چاہے یا نہ چاہے لیکن تکوینی طور پر میرے آرڈر کے وہ بھی پابند ہے. اللہ فرماتے ہیں میں جس کو بیمار کرنا چاہوں، کوئی ہے جو چیلنج کر سکے؟ بولو بھائی، اللہ تکوینی طور پہ بیمار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اسی طرح کوئی چاہے یا نہ چاہے میں ان کو موت کی جام پلا دیتا ہوں، کوئی چاہے یا نہ چاہے میں ان کے حالات کو تبدیل کر دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں صرف ہر چیز کی تم کیا بات کرتے ہو؟ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اس کائنات میں جو کچھ ہے ان کے سائے بھی صبح بھی میرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، شام کو بھی میرے سامنے سجدے کرتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر ان سے اور دلیل پوچھ ذرا، ایسی دلیل جس کو یہ بھی مانتے ہیں. اب پہلے دلیل بھی تکوینی طور پر ہر کوئی میرے آرڈر کا پابند ہے. اب اللہ فرماتے ہیں قل، میرے حبیب ان سے پوچھ، من رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پالن ہار کون ہے؟ فرمایا قل، خود جواب دیں گے آپ کو اللہ، کہ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یہ دلائل ذکر کر کے اب اللہ فرماتے اچھا ہر چیز پہ تکوینی آرڈر میرا ہے، ہر چیز جناب والا ہر چیز کا رب میں ہوں، تو نفع نقصان کا مالک کوئی اور ہے؟
قل میرے حبیب ان کو بتا دو افتخذتم من دونہ اولیاء اللہ کے ماں سوا جن جن کو تم نے کارساز بنا رکھا ہے لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا وہ اپنی ذات کے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. فرمایا ہر چیز جو ہے وہ نفع نقصان کے اعتبار سے اس کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العزت نے یہ دلائل ذکر کیے ہیں, دلائل کے ساتھ ساتھ پھر ان کا ثمرہ بیان کرتے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں کی 8 صفات ذکر کی ہیں, ناکام ہونے والوں کی 3 صفات ذکر کی ہیں. پھر میں ترجمہ یاد کر دیتا ہوں. پہلے کامیاب لوگوں کی الذین یوفون بعہد اللہ, نمبر 1 اللہ کے وعدوں کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کرتے ہیں. لا ینقضون المیثاق, کسی کے ساتھ بھی عہد کریں تو اسے توڑتے نہیں ہیں. نمبر 3 والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, اپنے رحم کے رشتہ داروں کو کاٹتے نہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ جوڑتے ہیں. نمبر 4 ویخشون ربہم, اپنے رب سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں. نمبر 5 ویخافون سوء الحساب, ان کا حساب برا ہو اس بات سے بھی وہ کیا ہے؟ ڈرتے ہیں. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, ان پہ مشکلات آ جائیں تو میری رضا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. نمبر 6 واقاموا الصلاۃ, نمازیں قائم کرتے ہیں. وانفقوا مما رزقناہم, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں. سرًا, کبھی چھپ چھپ کے کرتے ہیں. وعلانیۃً, کبھی اعلانیہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے. نمبر 8 ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ, جب ان کے ساتھ برائی کی جاتی ہے تو وہ برائی کو ختم کر دیتے ہیں. کس کے ساتھ؟ بالحسنہ, اچھائی کے ساتھ. فرمایا ویدرؤون, وہ ختم کرتے ہیں, بالحسنہ, اچھائی کو, اچھائی کے ساتھ, السیئۃ, کس کو؟ برائی کو. اولئک لہم عقبی الدار, انہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے. جنات عدن, ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہے. آگے سنیے, جن کے لیے جہنم ہے وہ کون ہے؟ فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی جو وعدے کر رکھے ہیں وہ بھی پورے نہیں کرتے. مخلوق کے وعدے تو دور کی بات ہے, سمجھ آئے گی, ان کو بھی توڑ دیتے ہیں. نمبر 2 ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, رحم کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جوڑ نہیں پیدا کرتے. کیا پیدا کرتے ہیں؟ توڑ پیدا کرتے ہیں, سمجھ آئے گی. نمبر 3 ویفسدون فی الارض, اور زمین میں کیا کرتے ہیں؟ فساد کرتے ہیں. اللہ ان کے لیے کیا انعام ہے؟ اللہ کہتے ہیں اولئک لہم اللعنۃ, ان کے لیے کیا ہے؟ لعنت ہے. ولہم سوء الدار, اور ان کے لیے کیا ہے؟ برا گھر ہے. پھر آگے دلائل کا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ کہتے ہیں بتاؤ, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کبھی رزق بڑھ جاتا ہے کبھی گھٹ جاتا ہے, یہ کون کرتا ہے؟ سمجھا کہ جناب, یہ دلائل کا سلسلہ چل رہا ہے. آخری رکوع میں رسالت کا تذکرہ ہے. رسالت کے اوپر ان کے 4 بڑے شبہات کا اس میں جواب دیا گیا ہے. پہلے شبہ کو میں عرض کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ عجیب رسول ہے, اس کے تو بیوی بھی ہے اور اس کے کیا ہیں؟ بچے بھی ہیں. اس کو جناب والا ان کے مسائل بھی ہیں, ضروریات بھی ہیں. رسول کے لیے بیوی بچوں کا ہونا یہ عیب ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, میں نے ان سے پہلے کوئی رسول ایسا بھیجا ہی نہیں. ہر رسول کی بیویاں بھی تھیں, ہر رسول کی اولاد بھی تھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, ہم نے نہیں بھیجے میرے حبیب آپ سے پہلے بھی رسول, مگر وجعلنا لهم ازواجا, ہم نے ان کو بیویاں بھی دی تھی, وذریۃ, اور ان کو کیا ہے؟ اولاد بھی دی تھی. بیویاں اور اولاد کا ہونا یہ رسالت کے منافی نہیں ہے. نمبر 2 ان کا اعتراض یہ تھا کہ جو ہم کہتے ہیں وہ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ قرآن کہتے ہیں قرآن کے مقابلہ بنا کے لے آؤ, جو ہم کہتے ہیں وہ معجزہ دکھاؤ. اللہ فرماتے ہیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لو, کوئی رسول بھی کوئی نشانی میری اجازت کے بغیر نہیں لاتا. جو نشانی آتی ہے وہ رسول نہیں لاتا, میں خود بھیجتا ہوں. فرمایا وما کان لرسول, نہیں ہے کسی رسول کے لیے ان یاتی بآیۃ, کہ وہ کوئی نشانی لے آئے, الا باذن اللہ, مگر کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اور پھر جو ہے نا وہ کہتے ابھی لے کر آؤ, ہمارے لیے عذاب ہے تو ابھی لے کر آؤ. اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان کو بتا دو, لکل اجل کتاب, ہر ایک کا کتاب میں وقت کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے. جب تک وقت آئے گا نہیں اس سے پہلے تمہارا کام ہو سکتا نہیں ہے, سمجھ گی. تو اس طرح اللہ رب العزت نے جو ہے ان کے دلائل بھی دیے ہیں, اور اس میں رسالت کا تذکرہ ہو گیا, توحید کا تذکرہ ہو گیا. شروع صورت میں قرآن کا تذکرہ ہے کہ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. درمیان میں قیامت کا تذکرہ کیا, کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعْجَبْ
عجب قولهم اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید. فرمایا ان کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ جب ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ نئی شکل میں کیسے آئیں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا قول بھی بڑے تعجب والا ہے. ان کو ہماری قدرت پہ تعجب نہیں ہے، ہمیں ان کے قول پہ کیا ہو رہی ہے، تعجب ہو رہا ہے کہ یہ میری ذات کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ان کے قول پہ تعجب کرنا چاہیے، نہ کہ میری قدرت پہ کیا ہونا چاہیے، تعجب ہونا چاہیے.